مینٹلی اسٹرانگ لوگوں کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پٹی پارٹی نہیں کرتے, رونا گانا نہیں کرتے. ایک شخص آ کے اپنی پرابلم بتائے گا تو وہ فوراً اپنی پرابلم بتانا شروع نہیں کر دیں گے. ایک شخص روتا ہوا ہے تو وہ بھی رونا شروع نہیں کر دیں گے, یا اس کی پرابلم میں اتنے گھس جائیں گے کہ کوئی سولوشنز کے بارے میں نہیں سوچیں گے. دیکھیں, پرابلم سب کی زندگی میں آتی ہیں اور سب کی زندگی میں آئیں گی, چاہے ذہنی طور پہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں, پھر بھی پرابلمز آئیں گی. لیکن ہوگا یہ کہ آپ کو پرابلم کو حل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں, ایک بہت مشہور کتاب ہے 13 Things Mentally Strong People Don't Do. میری یہ لاسٹ جو میں نے کتابیں پڑھی اس میں مجھے انتہائی جو پسندیدہ کتاب میں سے ایک جو کتاب ہے وہ یہ ہے. وہ کہتی ہے کہ ایمی مورین اس کی رائٹر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو ذہنی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا غلط کیوں ہو رہا ہے, لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں اپنے اوپر. اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے, شیطان چاہتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیں, آپ اداس ہو جائیں. شیطان آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. اس بنیادی فلسفی کو سمجھ لیں گے نا تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی اسٹرانگ پیرنٹنگ کر سکیں گے آپ. شیطان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اداس کرے, پریشان رکھے, غم زدہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ خوش رہیں, مطمئن رہیں, پرسکون رہیں. کیسے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ بات یاد رکھنا, شیطان کو اپنا دوست مت بنانا, وہ تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن ہی سمجھنا. یہ تو پہلی بات ہے, واضح بات ہے. دشمن کرتا کیا ہے؟ اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے یا کسی کی آپ سے دشمنی ہو جائے تو دشمن کرتا کیا ہے؟ وہ آپ پر ایسے ایسے وار کرتا ہے, آپ کو ایسی ایسی جگہ سے تکلیف پہنچاتا ہے اور ایسی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میکسیمم آپ کو تکلیف ہو. برا انسان ہوگا نا, جتنا خراب انسان ہوگا وہ اتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا آپ کو. جتنی زیادہ آپ کے اندر انسانیت ہوگی, جتنے آپ انسانیت کے قریب ہوں گے, آپ خیال کریں گے, تھوڑا سا پہنچا دیں گے, پھر آپ کو ایک احساس ندامت بھی ہوگی کہ میں نے کیوں کر دیا. لیکن جتنا خراب انسان ہوگا, جتنا برا انسان ہوگا, وہ چاہے گا کہ میں جتنی تکلیف پہنچا, مطلب وہ گھر بھی توڑوا دے گا, وہ قتل بھی کروا دیتا ہے, وہ خودکشیاں بھی کروا دیتا ہے, سب کام. جتنا برا انسان ہوگا وہ اتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا. اور شیطان کو آپ جانتے ہیں کہ شیطان کتنا برا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا, شیطان آپ کا دشمن ہے اور دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, مجھ سے دوستی کر لو. اچھا, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, دوستی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مالی فراوانی ہو, ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, حدیث نے ہمیں بتایا کہ مفلسی کفر تک لے کے چلے جاتی ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو آپ کا دین آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ غربت میں زندگی گزاریں. ہاں, غربت میں مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غریب ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن غربت میں پریشان ہونا یہ بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کھلا ہو. دینے والوں کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ, سخی کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سے دوستی کریں گے تو آپ کے اندر یہ والی صفات آنا شروع ہو جائے گی. اچھا, اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, غیبت نہ کرو, چغلی نہ کرو, کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ, تعلقات مضبوط کرو, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھی کریں گی, اداس کریں گی. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, ہمیں خوش دیکھنا. جتنا خوش رہیں گے ذہنی طور پہ اتنا زیادہ مضبوط ہونا شروع رہیں گے. جتنے اداس رہیں گے, جتنے دکھی رہیں گے, اتنے زیادہ ذہنی طور پہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو پیرنٹنگ کا جو سب سے بنیادی اور سب سے پہلا اصول ہے, خاص طور پہ اسٹرانگ پیرنٹنگ کا سب سے پہلا اصول ہے, وہ یہ آپ سب کا خوش رہنا بہت ضروری ہے. خوش نہیں ہوں گے نا تو یہ ساری اداسی آپ اپنی نسل میں کنورٹ کریں گے, اپنی اولاد میں کنورٹ کریں گے. پھر وہ بھی اس طرح سے مسائل کو حل کریں گے, جھنجھلا کے, ڈر کے, خوف زدہ ہو کے. ایمی مورین نے کتاب لکھی جو میں نے آپ کو بتایا, 13 Things Mentally Strong People Don't Do. اس نے کیا بتایا کہ بھائی پٹی پارٹی نہ کریں, سیلف پٹی نہیں ہونا چاہیے, اور خوش رہیں. اور خوش رہنے کا جو اس نے پہلا اور بنیادی اصول بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ شکر ادا کریں. ذہنی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے, اور خوش رہنے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے شکر ادا کرنا. جتنا زندگی میں شکوہ شکایت ہماری آئے گی اتنی زیادہ ہماری زندگی کی تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. کہتے ہیں نا, شکایتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے, شکوہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, دشمن خوش ہوتا ہے, دوست پریشان ہوتا ہے, اور اللہ ناراض ہوتا ہے. کتنا خطرناک ہے.
اور دشمن خوش ہونے میں سب سے بڑا دشمن کون سا ہے آپ کا؟ شیطان. شیطان چاہتا یہی ہے کہ آپ شکوہ شکایت کریں، خوش نہ ہوں. اگر آپ نے سورہ اعراف کو اگر آپ اٹھا کے پڑھیے گا، آیت نمبر 16-17 سے پڑھیے گا، بتایا وہاں کیا ہے. وہاں یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان سے یہاں سے چلے جاؤ، تو شیطان نے کہا صحیح ہے. اب دیکھیں شیطان نے کام کتنا خطرناک کیا، پورا کا پورا بتا کے گیا اپنا ویژن اسٹیٹمنٹ اور مشن اسٹیٹمنٹ آپ کو ان 2 آیتوں میں نظر آ جائے گا. شیطان نے کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا. اس کو پتا ہے شیطان کو کہ راستہ تیرا ہی صحیح ہے، میں تیرے بندوں کو، یعنی آئی ایم ناٹ رسپانسبل، یو آر رسپانسبل. جو شیطنت ہے نا، اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ رسپانسبل. کمزور دماغ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ رسپانسبل ایٹ آل. میرا فلاں شخص رسپانسبل ہے، گورنمنٹ رسپانسبل ہے، میرے سسرال والے رسپانسبل ہیں، میکے والے سپورٹ نہیں کرتے، دوست ایسے مل گئے، شریک حیات کا مسئلہ ہے، بچے ایسے، سب رسپانسبل ہیں، آئی ایم ناٹ رسپانسبل. شیطان نے کیا کہا؟ یا اللہ آئی ایم ناٹ، تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کروں گا. اگلا جملہ سنیں گے تو آپ حیران رہیں گے. ہمارے یہاں اس آیت کے اوپر تو بہت زور دیا جاتا ہے، اگلے جملے پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، میں نے بہت کم سنا. اگلا جملہ کیا ہے؟ شیطان نے کیا بتایا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا کیسے. اس نے طریقہ بھی بتا دیا. اس نے کہا تو انسانوں کی اکثریت کو ناشکرہ پائے گا، ناشکرہ کر دوں گا میں اس کو بس، اور مجھے کچھ نہیں کرنا. تو مینٹلی اسٹرانگ پیرنٹس جو ہوتے ہیں، ان کی جو پہلی کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ خوش رہتے ہیں، وہ پٹی پارٹی نہیں کرتے، وہ رونا گانا نہیں کرتے، وہ اداسی کی محفلیں نہیں سجاتے، خوش رہتے ہیں. اور جب آپ شکر ادا کریں گے نا، ایسا ہو نہیں سکتا، کر کے دیکھ لیجیے گا. ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، میں نے کتابیں بھی لکھی ہے، کبھی دیکھ لیجیے گا. شکر ادا کرتے ہوئے آپ اداس نہیں ہو سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا. آپ شکر بھی کر رہے ہیں اور اداس بھی ہیں. جو 100 اسٹیپس کی ایکٹیویٹی ہے نا، کسی بھی دن آپ اداس ہونا، آپ کیا کیجیے گا؟ آپ یہ کیجیے گا کہ 100 قدم چلیے گا، ہر قدم کے بعد کہیے گا الحمدللہ، کسی ایک اچھی بات کو یاد کیجیے گا بس. 100 قدم چلنے کے بعد بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، ٹینشن فری ہو جائیں گے، اسٹریس آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شکر ادا کریں. شکر ادا کریں گے تو ذہنی طور پہ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک اور کتاب کا میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں، یہودی رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ایون ہیپیئر، پڑھاتا ہے ہارورڈ میں پڑھاتا ہے. وہ واحد ٹیچر ہے جس کی کلاس کے اندر 850 کے قریب اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، ہر کلاس کے اندر. اور پڑھاتا کیا ہے وہ؟ سبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ آپ کو ہنسی آئے گی. سبجیکٹ ہے اس کا خوش رہنا سیکھیے. ہیپینس اس کا سبجیکٹ ہے، اور جتنے اسٹوڈنٹ اسی کلاس میں ہوتے ہیں وہ پڑھاتا ہی اچھا ہے. اس نے کتاب لکھی ایون ہیپیئر، اب آپ کو میں بھیج دوں گا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. پہلا چیپٹر اس نے لکھا، 30 چیپٹر لکھے ہیں خوش کیسے رہیں. یہ بھی میں نے لاسٹ ایئر مجھے ایک صاحب نے مجھے پڑھنے کے لیے دی تھی، یہ بھی مجھے بہت پسند آئی. تو انہوں نے کیا بتایا اس کے اندر؟ خوش رہنے کا جو پہلا اصول ہے وہ کہہ رہے ہیں شکر ادا کیجیے. اس وقت دنیا بھر میں ریسرچ ہو رہی ہے، سب یہ بتا رہے ہیں آپ کو جتنا شکر ادا کریں گے زندگی میں خوشیاں، آسانیاں، فراوانی آنا شروع ہو جائے گی، مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. They don't focus on things they can't change. جن چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے نا، اس پہ فوکس نہیں کرتے. جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں وہ اس کو فوکس کرتے ہیں. میں آپ کا رویہ چینج نہیں کر سکتا، میں اس کے بارے میں بات کروں گا. میں اس ماحول کو چینج نہیں کر سکتا، میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اب مجھے جو ماحول ملا ہے مجھے اس کو سب بہترین فائدہ اس کا اٹھانا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، چاہے ہم نے سخت گرمی میں بھی پروگرام کیے، ہم نے سخت سردی، چھت پہ ہم کرتے تھے پروگرام، سخت سردیوں میں بھی ہم نے پروگرام کیے. 10 سے 12 کا ٹائم ہوتا تھا، اس جگہ پہ بعض اوقات باہر میلاد کی محفلیں ہو رہی ہوتی تھیں، بعض اوقات محرم کی بھی پروگرام آئے، شور ہو رہا ہوتا تھا، لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں ہوتی تھیں، لوگ اٹھ کے نہیں جاتے تھے. ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر لیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ ہمیں جو چیز مل گئی نا، ہم باہر کا رونا گانا نہیں کریں گے، ہم باہر کی کمپلین نہیں کریں گے کہ باہر کا انوائرمنٹ صحیح نہیں ہے. ہم جس چیز کو چینج نہیں کر سکتے، ہم جتنی زیادہ اس کے بارے میں بات کریں گے اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور کریں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا اپنی پاور لوز کرنا شروع کر دیں گے. ہم لوگ رویے چینج نہیں کر سکتے، ہم موسم کو چینج نہیں کر سکتے، ہم موسم پہ گھنٹوں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. 3 سال ہو گئے ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی ہٹایا ہوا ہے. واٹ کین ناٹ بی کیورڈ از ٹو بی انڈیورڈ. جس کو آپ بدل نہیں سکتے اس کو آپ برداشت کریں. تو جن چیزوں کو آپ نہیں بدل سکتے نا، ان کے بارے میں بات نہیں کریں. آپ بدل کس کو سکتے ہیں؟
آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اپنے آپ کو جتنا زیادہ فوکس کریں گے آپ اتنا زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا شروع رہیں گے. اپنے آپ کو فوکس کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اپنے علم میں کتنا اضافہ کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس طرح کے کھانے کھا رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس طرح آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے, اپنے ان پٹ کا خیال رکھیں گے, تو آپ کا آؤٹ پٹ خود بخود اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. 2 باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں پھر باقی بات میری مکمل ہو جائے گی اس حوالے سے. وہ یہ کہ ایک حدیث ہے بہت خوبصورت کہ مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. وہ اچھی چیز نکلتا ہے اور اچھی چیز اگلتا ہے. اگر آپ کا آؤٹ پٹ خراب ہے نا تو سمجھ لیں آپ کا ان پٹ خراب ہے. یعنی آپ اچھی باتیں سن نہیں رہے ہیں, اچھی چیزیں دیکھ نہیں رہے ہیں, اچھے لوگوں سے مل نہیں رہے ہیں, اچھی چیزیں کھا نہیں رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں پرابلمز ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ان پٹ خراب کیا ہوا ہے, آپ کا انٹیک صحیح نہیں ہے. اور جیسے جیسے آپ اپنا ان پٹ چینج کریں گے آپ کا آؤٹ پٹ اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے, آپ پریشان زیادہ رہتے ہیں, آپ کے صحت کے مسائل ہیں, اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان پٹ کو فوکس نہیں کیا ہوا. اچھا, ان پٹ کو اچھا کرنے کا ایک بہت آسان سا طریقہ کار کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جم رون نے کہا ہے کہ یو آر ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دا موسٹ ٹائم ود. جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ اپنا بیشتر وقت گزارتے ہیں آپ ان کی طرح بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو چینج کیجیے. تو اس طرح کی سیٹنگز کی بہت امپورٹنس ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. گھر میں سننا ایک الگ ہے, یہاں جب بیٹھیں گے نا تو آنے سے پہلے پورا کا پورا ذہن بناتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا, یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اسی موضوع پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو, بالکل الگ چیزیں ہوں گی. اس طرح کی محفلوں کی بہت امپورٹنس ہے. تو کہتا ہے 5 لوگوں کو سلیکٹ کیجئے کہ کن 5 لوگوں سے ملنا ہے جو پازیٹیو باتیں کرتے ہوں, جو آپ وہ باتیں کرتے ہوں جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے کے جا رہی ہوں. بس پھر آپ مقصد کی طرف خود بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس پہ جیک کینفیلڈ ایک بہت بڑے رائٹر ہیں, چکن سوپ فار سول کا آپ نے نام سنا ہوگا. اس کے جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک کام اگر کرنا شروع کر دیا نا آپ نے, جس قسم کی کامیابی چاہتے ہیں اس قسم کے لوگوں میں رہنا شروع کر دیا تو آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. مطلب ہم کیا کرتے ہیں, ہماری زندگی میں پرابلم آتی ہے, کوئی گھریلو مسائل آتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, تو اس سے جا کے بات کرتے ہیں کہ جس کی آلریڈی زندگی خراب ہوتی ہے عام طور پہ. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اس کو تو اپنی فرسٹریشن نکالنی ہے, اس کو اپنی جسٹیفائی کرنا ہے اپنے آپ کو, تو وہ آپ کو وہی مشورے دے گا جو وہ غلط کام کر رہا ہوگا. تھوڑا سا میں سے پوچھنا ہی چاہوں گی, اگر ہم نہ ان لوگوں میں جا سکیں جن کے پاس ہمیں جانا چاہیے یا جن کے پاس ہم جانا چاہ رہے ہیں ٹو اچیو آور ٹارگیٹ, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے, نہ پاسبل ہو, بہت آسان ہے. دیکھیں 5 دوست ہیں نا, کتاب آپ کی دوست ہے, ایک اچھی سی کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے, وہ ایک پازیٹیو انٹیک ہوگا. اب آپ کے لیے اتنا آسان ہو گیا, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بہت سارے لوگوں کے ویڈیوز کے ذریعے ان سے بات کر سکتے ہیں. یعنی بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو سن سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بہت سارے اچھے اتنے لوگ ہیں کہ جو جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی مثال پتہ ہے کیا ہونی چاہیے, وہ جو ایک بیج آپ کے پاس ہو, آپ بیج ڈالتے جائیں. آپ کو نہیں پتا کہ کب کون سا بیج ایک پھلدار درخت بن جائے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ڈالتے ہوئے جائیں, ریزلٹس ملتے ہیں. کوشش کرتے رہیں. تو یہ دوسرا کام کیا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ان لوگوں سے ٹچ میں رہ سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس موقع ہے باہر نکلنے کا تو اس وقت شہر میں کراچی میں بہت لکی ہیں, روزانہ ایسے پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں, روزانہ, جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. پاولو کویلو کی جو کتاب ہے الکیمسٹ, اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا. پڑھی ہے نا, تو آپ دیکھیں اس بس پڑھ لی نا آپ نے تو اس میں کوئی ایک اہم بات سمجھ لیں, وہ کیا ہے. جہاں سے وہ خواب دیکھتا ہے نا, وہ جو شیفرڈ جہاں خواب دیکھتا ہے, خزانہ وہیں ہوتا ہے, لیکن وہ گھومتا ہوا کہاں پہنچ جاتا ہے. بس یہ جملہ سمجھ لیں. میں اپنا موسٹ فیوریٹ سینٹینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ خوابوں کے راستے پر چلو, منزل پر وہ خود پہنچا دیں گے. آخری بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ پیپل کی بہت اسٹرانگ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ انتظار کرنا جانتے ہیں, وہ فوری نتائج کی امید نہیں کرتے.